الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویک انشاءاللہ تعالی ہم ادغام اور متعلقات کو دیکھیں گے۔ آپ نوٹس لکھنا سٹارٹ کریں۔ قرآن مجید آیات کا اور آیات حروف کا مجموعہ یا کلیکشن ہے۔ ان حروف کو ادا کرنے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، یعنی ان حروف کو کچھ رولز کے ساتھ کچھ قواعد کے تحت ملا کر پڑھا جاتا ہے، سوائے حروف مقطعات کے۔ مثلا ہم انعمتا پڑھتے ہیں نا، انعمتا کو انعمتا الگ الگ تو نہیں کر کے پڑھتے نا۔ اب انعمتا کو کیسے پڑھا ہے؟ الگ الگ تو نہیں پڑھا، حروف کو ملا کر پڑھا ہے نا۔ یہ جو حروف کو ملانا ہوتا ہے یہ آپ بلا وجہ رینڈملی تو نہیں ملا لیتے، کچھ قواعد کے ساتھ ملاتے ہیں، کچھ رولز کو فالو کرتے ہوئے حروف کو ملاتے ہیں۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، یہ آیات سے بنا ہے اور آیات حروف سے مل کر بنی ہیں، اور یہ جو حروف جن سے الفاظ بنے ہیں پھر الفاظ سے آیات بنی ہیں، ان حروف کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس ملانے کے کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ حروف کے ملنے کے مختلف طریقے ہیں۔ حروف کو ملایا کیوں جاتا ہے؟ علماء کے مطابق ملا کر پڑھنے کی وجہ تلفظ میں آسانی اور تلاوت میں روانی ہے، ایزی پروناؤنسیشن اور فلوئنٹ ریسیٹیشن ہے اس کا مقصد ملانے کا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ ہم تک کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ جس طریقے پہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس طریقے کا نام کیا ہے؟ چین کا نام کیا ہے؟ جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، روایہ حفص عن عاصم من طریق الشاطبیہ۔ یہ جتنے رولز ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ سارے اسی طریقے سے ثابت ہیں، یہ مین میڈ نہیں ہے، یعنی کہ یہ خود سے نہیں بنائے گئے ہیں، ہم اس طریقے کو سمجھ رہے ہیں ان رولز کو پڑھ کے۔ ان حروف کو ملانے کے مختلف درجات ہیں۔ مثلا کبھی تو حروف کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، ایک طریقہ اظہار کا ہے، جیسے انعمتا، ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ نون ساکن کے بعد عین آ گیا، ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ملا کر پڑھنے میں کبھی تو حروف کا اظہار ہوتا ہے اور کبھی دیکھیں حروف میں مختلف نوعیت کا ادغام ہوتا ہے، جیسے من یؤمن۔ تو یاد رکھیں لکھنے اور بولنے میں دو حروف کے تعلق کا جاننا ضروری ہے، دو حروف کا آپسی تعلق کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیا پہلے حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا اگلے لفظ میں ملا کر پڑھنا ہے۔ بولنے اور لکھنے میں دو حروف کا تعلق آپس میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ پہلے حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے یا اگلے والے میں ملا کر ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ حروف کے باہمی تعلق کو جاننے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت میں تجوید میں ادغام کا بہت بڑا حصہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر طرح کے ادغام کی جو ریزن بتائی گئی ہے وہ ہے تلفظ میں آسانی رہے، ٹھیک ہے، ایزی ٹو ریسائٹ، ایزی ٹو ریسائٹ ہو، زبان پہ بوجھ نہ ہو، تلاوت میں روانی رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ادغام کا فائدہ ادائیگی لفظ میں آسانی اور سہولت ہے، کیونکہ زبان کا ایک حرف کو ادا کر کے دوبارہ اسی حرف کو یا اسی جیسے حرف کو ادا کرنا، یعنی اگر ادغام نہ ہو اور اس طرح کی صورت آ جائے کہ زبان کا ایک حرف کو ادا کر کے دوبارہ اسی حرف کو یا اس سے ملتے جلتے حرف کو ادا کرنا ثقیل اور بھاری ہے، یعنی بوجھل ہے، ہیوی آن ٹنگ ہے۔ لہٰذا ادغام کے ذریعے ایسے حروف کی ادائیگی کی، ایسے حروف کیسے
کہ آگے پیچھے دو سیم حروف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے حروف کی ادائیگی سے کیا مراد ہے کہ کیسے حروف کہ آگے پیچھے دو سیم حروف آ رہے ہیں، یہ ہم مخرج ہیں، حروف الگ ہیں، ملتے جلتے ہیں. کیونکہ ایسے حروف کو ادغام کے بغیر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ایسے حروف کی ادائیگی کی ایسی صورت نکالی گئی ہے جس میں دونوں حروف ادا بھی ہو جائیں اور مشکل بھی نہ ہو. کسی بھی قسم کے ادغام کا روایت سے ثابت ہونا لازمی شرط ہے. کیا مطلب ہے روایت سے ثابت ہونا؟ یعنی وہ طریقہ تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تلاوت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ادغام کیا تھا. کچھ رولز ایسے ہیں جہاں قواعد پائے جاتے ہیں لیکن ادھر قاعدہ جاری نہیں ہوتا. ادغام میں بھی استثناءات موجود ہیں، آپ پیچھے ایکسیپشنز پڑھ چکے ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ کلمات میں ادغام کا قاعدہ پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی ادغام نہیں کیا جاتا. کیونکہ امام حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ اس طریقے میں وہ ادغام نہیں کیا گیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یاد رکھیں، علم التجوید نقل سے ثابت ہے، یعنی یہ سن کے، عقل سے نہیں، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ استثناءات سے، ایکسیپشنز سے. تجوید کا ہر وہ قاعدہ، ہر وہ اوتھینٹک رول قابل اعتبار یا معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے. علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص بغیر روایت کے محض اپنی عقل سے تجوید کا کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ مسئلہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، قابل اعتبار ہی نہیں ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن مجید میں. جن دو حروف کا آپس میں ادغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءتاً ثابت ہے، یعنی جس طرح انہوں نے ریسائٹ کیا صرف انہی حروف کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے. اور جن دو حروف کا آپس میں ادغام ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے، خواہ وہاں یہ قاعدہ پورا ہو رہا ہو، رول اپلائی ہو رہا ہو، وہاں ہم ادغام نہیں کرتے. اس میں گرامر کو نہیں دیکھا جاتا تلاوت میں، بلکہ نقل کو فالو کیا جاتا ہے. جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کا ہم تک پہنچا ہے، طریقہ تلاوت اور بھی ہیں، لیکن سب سے معروف جو طریقہ ہے، جو دنیا میں بہت زیادہ یا زیادہ تر مسلمان یعنی بہت بڑی تعداد میں اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادغام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ملانا، داخل کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا. یہ ہم پیچھے بھی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں. اصطلاحی معنی کیا تھا کہ ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملانا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. اہم نقطہ نوٹ کریں کہ دونوں کو ادا کرنے کے لیے زبان بس ایک دفعہ ہی اٹھے اور زبان دونوں کے ادا کرتے وقت ایک ساتھ ہی اٹھے. ملائے جانے والے حرف کو مدغم اور جس میں ملایا جاتا ہے اسے مدغم فیہ کہتے ہیں. دو الفاظ کے ادغام میں مدغم پہلے لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے اور مدغم فیہ دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہوتا ہے. اجزائے ادغام کون کون سی ہیں؟ مدغم پلس مدغم فیہ از اکول ٹو ادغام. بنیادی اقسام کون سی ہیں؟ ادغام کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. نمبر 1 ادغام کبیر، اس کو ادغام جائز بھی کہتے ہیں. نمبر 2 ادغام صغیر، اس کو ادغام واجب بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ادغام کبیر میں کیا ہوتا ہے؟ مدغم اور مدغم فیہ دونوں متحرک ہوتے ہیں. مدغم کو ساکن کر کے یعنی خود ساکن کر کے مدغم فیہ میں ملایا جاتا ہے. تو ایسے ملائے جانے کو یا ایسے ادغام کو ادغام کبیر یا ادغام جائز کہتے ہیں. یہ پھر کون سا ادغام ہوتا ہے؟ یہ جو ادغام کبیر ہے یہ کون سا ادغام ہوتا ہے؟ جس میں مدغم پہلے سے متحرک ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت والا ہوتا ہے اپنی اوریجنل فارم میں، اپنی اصلی صورت میں، لیکن بوقت ادغام جب ہم ادغام کرتے ہیں، ادغام کرتے وقت اسے ساکن کر دیا جاتا ہے. اس ادغام کو ادغام کبیر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ایسا کرنے میں یعنی اس ادغام میں زیادہ کوشش درکار ہوتی ہے، بڑی کوشش درکار ہوتی ہے، اس لیے اسے ادغام کبیر کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ساکن نہیں ہے، آپ نے خود اس کو ساکن کیا ہے مدغم کو، ٹھیک ہے. روایت حفص کے مطابق صرف 5 الفاظ میں ہوا ہے یہ ادغام. ادغام کبیر کتنے الفاظ میں ہوا ہے؟ 5 الفاظ میں روایت حفص کے مطابق، یعنی کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کے مطابق 5 الفاظ میں ہوا ہے. سب سے پہلے دیکھیں نمبر 1 پہ ہے تأمرونی، ٹھیک ہے، اس میں ادغام ہوا ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا تأمروننی تھا، ٹھیک ہے. آپ کو تو قرآن مجید میں
یہ تأمرونی لکھا ہوا نظر آتا ہے نا، لیکن اس میں ادغام ہوا ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تأمروننی تھا. ٹھیک ہے، اور ہم نے ادغام کا کیا مقصد پڑھا ہے، فائدہ کیا ہے ادغام کرنے کا؟ کہ تلاوت میں آسانی ہو، سہولت ہو. اگر ہمیں دو دفعہ یہ نہیں پڑھتا تو ہم اگر تلاوت کر رہے تھے تو اس میں روانی نہیں آ سکتی تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم ایسے پڑھے تأمروننی، تو اس لیے ان کو ملا کے ادغام کر دیا گیا ہے. تأمرونی یعنی کہ دونوں نون اکٹھے ملا کے ایک ہی دفعہ پڑھے گئے مشدد کے ساتھ. ٹھیک ہے، دوسرا کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ الزمر آیت نمبر 64 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتی ہیں اور یہ ادھر سے دیکھ بھی سکتی ہیں. جو میں آپ کو سورہ اور آیت نمبر بتا رہی ہوں نا، یہ آپ ادھر سے جا کے ان کو نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ پک میں بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں. آگے کہاں ہوا ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں ہوا ہے اتحاجونی. ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ کو ادھر ملے گا. اصل میں یہ تھا اتحاجوننی. ٹھیک ہے، اصل میں یہ اتحاجوننی تھا، ننی تھا. ٹھیک ہے، اس کو ملا کے ادغام کر دیا گیا. تو پھر کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ اتحاجونی. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر یہ ادغام کہاں ہوا ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 95 میں دیکھیے گا. ادھر کیسے ادغام ہوا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ مکنی، لیکن اصل میں یہ تھا مکننی. ٹھیک ہے، تو اس کو ادغام کر کے مکنی کر دیا گیا ہے. نمبر 4 پہ دیکھیں ادغام کہاں پہ ہوا ہے؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 11 میں. آپ کو ادھر لفظ ملے گا لا تأمننا. اصل میں یہ تھا لا تأمنونا. ٹھیک ہے، یہ منونا تھا، دو نون تھے، اس کو اکٹھا کر دیے تو ادھر آپ کو ملے گا لا تأمننا. ٹھیک ہے، نمبر 5 پہ دیکھیں ادغام کہاں ہوا ہے؟ البقرہ آیت نمبر 271 میں دیکھیے گا. لفظ ہے نعمہ. ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ تھا نعمما. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سوچیں دیکھیں، اگر آپ کو اس طرح پڑھنا پڑتا نعمما تو کیا روانی آنی تھی تلاوت میں؟ یا آسانی سے آپ پڑھ سکتے تھے؟ نہیں. تو ادغام کا جو مقصد ہم نے پڑھا کیا ہے؟ تلاوت میں روانی اور آسانی. ٹھیک ہے، یہ اصل میں نعمما تھا. ٹھیک ہے، نعمما، تو اسے ملا کر ادغام کیا گیا نعمما. اب ادغام صغیر یا ادغام واجب کو دیکھیں. ادغام صغیر یا ادغام واجب یہ بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، ادغام کبیر تو ہم نے پڑھے ہیں نا، 5 ہی ہیں روایت حفص کے مطابق، لیکن ادغام صغیر یا ادغام واجب بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں. ادغام کے دوران اگر مدغم خود ہی ساکن ہو، یعنی اس میں مدغم خود سے ساکن ہوتا ہے، ہمیں ساکن نہیں کرنا پڑتا، جبکہ اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ہم نے متحرک کو ساکن کیا ہے. اس میں مدغم خود ساکن ہوتا ہے، ہمیں ساکن نہیں کرنا پڑتا. مدغم خود سے ساکن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مدغم فیہ متحرک ہوتا ہے. ایسے میں آپ نے ساکن مدغم کو مدغم فیہ میں ملانا ہوتا ہے، ادغام کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو ادغام واجب کہتے ہیں، یعنی ضروری ہوتا ہے. کیفیت کے اعتبار سے اس ادغام کے آگے مزید 2 اقسام ہیں، یعنی کہ ادغام صغیر ادغام واجب کے آگے مزید 2 اقسام ہیں. کیفیت کے اعتبار سے ادغام صغیر کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. نمبر 1 ادغام تام یعنی کہ مکمل ادغام. نمبر 2 ادغام ناقص نامکمل ادغام. اس کی ڈیفینیشن آپ لکھیں. ادغام تام کیا ہوتا ہے؟ ادغام تام یعنی مکمل ادغام، کمپلیٹ مرجنگ، یعنی مدغم اور مدغم فیہ کا پوری طرح آپس میں مل جانا، جبکہ مدغم کی اپنی کوئی پہچان آواز باقی نہ رہے بلکہ مدغم فیہ کی آواز ہی سنائی دے. جیسے من ربک، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مدغم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، مدغم فیہ غالب ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. من تو نہیں کرتے ہم، من ربک تو نہیں پڑھتے، من ربک، تو مدغم فیہ کی آواز اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. اس میں مدغم اور مدغم فیہ کا آپس میں مکمل فیوژن ہوتا ہے. مدغم کی اپنی کوئی آواز یا پہچان باقی نہیں رہتی، اس میں ڈومینیٹ کیا کرتا ہے؟ مدغم فیہ.
اسی کی آواز آتی ہے، پوری طرح غالب ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ادغام ناقص نامکمل ادغام کی ڈیفینیشن لکھیں۔ ادغام ناقص یعنی نامکمل ادغام ایسا ادغام جس میں نقص رہے، کوئی کمی رہ جائے، مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا یا ملانا کہ مدغم کی اپنی پہچان اور آواز کسی حد تک باقی رہے، یعنی پوری اس کی شناخت ختم نہ ہو۔ ادغام تام کے آگے پھر مزید 3 اقسام ہیں۔ ادغام ناقص کی آگے 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام تام کے آگے 3 اقسام، نمبر 1 ہے ادغام مثلین تام، نمبر 2 ادغام متجانسین تام، نمبر 3 ادغام متقاربین تام۔ اور ادغام ناقص یا نامکمل ادغام کے آگے 2 مزید اقسام ہیں، ادغام متجانسین ناقص اور ادغام متقاربین ناقص۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ان کو دیکھیں گے۔ فی الحال اب تک آپ نے جو میں نے آپ کو ادغام کے متعلق بتایا ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور ادغام کبیر والا آپ نے اچھے سے اس کو جو میں نے آپ کو آیات اور اس کا آیت کا ریفرنس دیا اس کو آپ نے کھول کے ادھر سے آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ویسے آپ کو پک میں بھی دی ہوئی ہیں، ادھر تھوڑی سی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ پک میں بہت ساری چیزیں ہیں تو تھوڑی چھوٹی رائٹنگ ہو گئی ہے، تو آپ اس کے نوٹس بنائیں کیونکہ یہ نوٹس بنائے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ادغام تام اور ادغام ناقص کے آگے جو اقسام ہیں وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اس ویک اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کر نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بولنے اور لکھنے میں 2 حروف کا تعلق آپس میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جزائے ادغام بیان کریں، ادغام کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ادغام کبیر کون سا ادغام ہے، یہ کب کیا جاتا ہے اور کتنے الفاظ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے بتانا کہ ادغام کبیر ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتانے کہ یہ کب ہوتا ہے اور کتنے الفاظ میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ادغام صغیر یا ادغام واجب کون سا ادغام ہے، کیفیت کے اعتبار سے اس کی کتنی اقسام ہے، تفصیل سے وضاحت کریں۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ سارا آپ نے بیان کرنا ہے۔ نوٹس بنا لیں، تو جو نوٹس بنائیں وہ بے شک آڈیو میں نہ شیئر کریں کیونکہ ان میں کوئی مثالیں نہیں ہیں جو کہ آپ سنائیں اور آئیڈیا ہو کہ آپ صحیح ادا کر رہی ہیں کہ نہیں۔ تو آپ اگر نوٹس بنا رہی ہیں تو جسٹ نوٹس میں بھی یہ کوسچنس لکھ کے آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ ویسے تو آپ کو مکمل نوٹس بنانے ہیں اس کے کیونکہ یہ آپ کو پک میں نہیں ملیں گی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔